بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بے شمار واقعات میں سے ایک واقعہ بیان کریں گے۔ جب فرعون اور اس کی قوم سرکشی میں مبتلا ہو گئی تو اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل فرمائے۔ سب سے پہلے قحط آیا۔ فرعون اور اس کی قوم کے باغات میں پھلوں کی کمی ہو گئی، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام عائد کر دیا کہ یہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کی وجہ سے مصیبت آئی ہے۔ پھر ان پر طوفان آیا، کئی دن تک مسلسل ان پر بارش برستی رہی۔ قوم فرعون کے گھروں میں پانی جمع ہو گیا، مگر بنی اسرائیل کے گھر اس سے محفوظ رہے۔ پھر ٹڈیوں کا عذاب آیا۔ ٹڈیوں نے قبطیوں کے باغات، کھیت اور ہر قسم کی سبز چیزیں چاٹ لی، مگر بنی اسرائیل کا کوئی نقصان نہ ہوا۔ 7 دن تک مسلسل قبطی اس عذاب میں مبتلا رہے۔ پھر جوؤں کا عذاب آیا، جو قبطیوں کے خون کو چوس رہی تھی۔ لوگوں کے لیے کھانا، پینا، سونا اور آرام کرنا مشکل ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کا عذاب نازل کیا۔ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے۔ پھر خون کا عذاب آیا۔ قبطیوں کے استعمال کا سارا پانی خون بن گیا۔ جب بھی ایک عذاب آتا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ دور ہو جائے، ہم بھی مومن بن جائیں گے۔ مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعا مانگنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ عذاب ٹال دیتے تو وہ دوبارہ سرکشی کرنے لگتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر قوم فرعون پر مختلف عذاب نازل فرمائے تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہو کر اپنی اصلاح کر سکیں، مگر وہ پھر بھی بیدار نہ ہوئے اور اپنے ظلم و زیادتی میں مصروف رہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں اور اپنے باپ دادا کی سرزمین فلسطین یا کنعان چلے جائیں۔ وہاں جانے کے صرف 2 ہی راستے ہیں، ایک خشکی کا راستہ جو بالکل قریب ہے اور دوسرا بحر احمر کا راستہ جو کچھ دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مسلط کا تقاضا یہی تھا کہ بنی اسرائیل خشکی کا راستہ چھوڑ کر دریائی راستہ اختیار کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر راتوں رات بحر احمر کے راستے سے اتنی جلدی روانہ ہوئے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں نے قبطی عورتوں سے جو زیورات عریتاً لیے تھے وہ بھی واپس نہ کر سکے۔ جیسے ہی فرعون کو بنی اسرائیل کے مصر سے روانہ ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے فوراً اپنی فوج کو ساتھ لے کر ان کا تعاقب کیا اور صبح ہونے سے پہلے ہی ان کے قریب جا پہنچا۔ بنی اسرائیل نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا کہ فرعون اپنی فوجوں کو لے کر آ رہا ہے تو وہ گھبرا کر کہنے لگا، اب تو ہم گرفتار ہو جائیں گے، کیونکہ آگے دریا ہے اور پیچھے دشمن کی فوج۔ فرعون اپنے لشکر سمیت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب پہنچا اور بنی اسرائیل انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تم خوف نہ کھاؤ اور اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، وہ تمہیں ضرور نجات دے گا۔ بس اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو، اس سے دریا میں راستے بن جائیں گے۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پانی پر مارا تو وہ پھٹ کر 12 راستے بن گئی اور ہر 2 راستوں کے درمیان پہاڑوں کی طرح پانی کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے بنی اسرائیل ان راستوں پر چل دیے اور دریا سے پار ہو گئے۔ فرعون نے جب دیکھا کہ دریا میں راستے بنے ہوئے ہیں، اس نے اپنی قوم سے کہا، میری کرشمہ سازی دیکھی کہ دریا نے بھی راستے دے دیے، لہٰذا تم بڑھتے جاؤ اور بنی اسرائیل کو جا کر پکڑ لو۔ فرعون بھی اپنی فوجوں کے ساتھ دریا کے راستے میں داخل ہوا۔ جب تمام فوجیں دریا کے اندر پہنچ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، وہ اپنی اصل حالت میں آ گیا اور فرعون اپنی فوجوں سمیت غرق ہونے لگا۔ اس نے فوراً کہا کہ میں اب اسی رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں اب فرما بردار بن کر رہوں گا۔ لیکن اللہ کی طرف سے اسے کہا گیا کہ اس سے پہلے تو اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اب تیری اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کرنے سے پہلے یہ طے کر لیا تھا کہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلواتا ہے، میں اسے ہلاک کرنے کے بعد اس سے مغرور و متکبر کی لاش کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بناؤں گا، تاکہ اس کے انجام کو دیکھ کر آئندہ کوئی بھی اپنے معبود ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔